بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرچی آئی ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ بابا تو کوئی شے ہی نہیں، تو یہ جملہ کیسا ہے؟ اس سے جو مقصد ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں تو وہ معبود نہیں، معبود اللہ رب العزت کی ذات ہے. لا ربی عن الخلائق طرا خالق الخلق لا یرا و یرانا. تو بات تو ٹھیک ہے، وہ معبود نہیں، وہ عابد تھے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے تھے، اللہ کے محتاج تھے. کیا تمام جہانوں کے سردار محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ان اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس؟ کہا یا نہیں کہا کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری قوت کم ہے، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور میری تدبیر بھی قلیل ہے، وہوانی علی الناس، اور ان طائف والوں نے مجھے حقیر سمجھا ہے. شکایت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو حضرت دیکھ لیجیے. میں ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ادرکنی یا رسول اللہ قلت حیلتی، کہ یا رسول اللہ تم مجھے پکڑ لو، میرا جو حیلہ ہے وہ کمزور ہے، تدبیر کمزور ہے. اور حضور خود فرما رہے قلت حیلتی، پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اس سے مقصد ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق مختار کل اللہ تعالیٰ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ رب العزت ہے، مشکل کشا اللہ رب العزت ہے. مشکل کشا وہ ہے جس پر مشکل نہ آئے. تمام صحاب اہل بیت پر تکلیفیں آئی ہیں تو مشکل کشا نہیں، اور مشکل کشا وہ جو مشکل دور کرے اور اس پر مشکل نہ آئے. بہرحال تو ایک نقطہ تو یہ ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہمارے دوست بزرگ ساتھی وہ فرماتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی ہے. بزرگوں نے کتنا دین کا کام کیا، اور اتنا دین کا کام کیا. علی حجویری رحمہ اللہ نے لاکھوں افراد کو مسلمان کیا. تو کہتے ہیں یہ جملہ جو کہتے ہیں تو یہ درست کیا ہے؟ نہیں ہے. تو انہوں نے تو بڑے کام کیے ہیں. جتنے بزرگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی ہے. سب سے پہلے انبیاء کرام، رسل محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل بیت صحابہ نے دین کے لیے بڑی محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں. پھر ہمارے بزرگوں نے جو علی حجویری ہے، امام جعفر صادق ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، لیکن انہوں نے شرک و بدعت کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ آپ ذرا فتوح الغیب دیکھیں. تو اختلاف تو اس سے نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے بہت سارے دین کے کام کیے ہیں یا دین کو پھیلایا ہے. اس سے کس کو اختلاف ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ وہاں جو طواف ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہاں جو سجدے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بات یہ ہے اصل. وہاں جو اتنے بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں، اس کو بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں، لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. بزرگوں کی زندگی جو شرک اور بدعت سے پاک تھی اس میں تو اختلاف نہیں. انہیں بڑی دین کی خدمت کی ہے، ہم تک دین پہنچایا ہے. ہم نے جو ان کے مزاروں کو کاروبار کا اڈا بنا دیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور وان یکتب علیہا وان یقعد علیہا وان یبنى علیہا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، تحاوی شریف، تینوں سے میں نے حدیث پیش کی ٹکڑے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دو تفسیریں ہو گئی. تیسرا تفسیرہ یہ کہ یہ جملہ بہت سخت ہے. بابا تو کوئی شے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ غصہ بھی کرنا، باڈی لینگویج، وہ پھر گستاخی بن جاتی ہے. اس لیے کہ یہ گستاخی بن جاتی ہے اس لیے کہ انبیاء کرام
ہمارے بہت اونچے بزرگ ہیں، رسل، اہل بیت، صحابہ. تو یہ جملہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی اللہ کا غیر ہے تو وہ خالق نہیں، مخلوق ہے، اور وہ معبود نہیں، عابد ہے. ہمارے سروں کے تاج ہے بزرگ کہ جی توحید پر تقریر کرتے ہی گستاخی شروع ہو جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ان الفاظ کو ہم میٹھا بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی اللہ کا غیر ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرمہ ہے، امن کے قدموں کی خاک ہے، لیکن ہوتا اللہ سے ہے. اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. تو ابن عباس کو کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں تو بہرحال ہر بات کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر مقصد لوگوں کی اصلاح ہے تو اس کے لیے حکمت اور نرمی اور پیار اور محبت اور طریقہ اور زبان کی نرمی اور دل کی نرمی یہ بھی ضروری. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو باقی یہ جو ہم نصیحت کر رہے ہیں یہ غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، اللہ ہم کو بھی معاف فرمائے اور ہم کو صحیح طریقے سے دین پڑھانے کا طریقہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھائے کہ اس پر ہم عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.